نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے، مہک واللین زلفوں میں، مہک واللین زلفوں۔ حضرت مولانا آدم علی صاحب ندوی استاذ مدرسہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پرمغز بیان کے ذریعے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ اور مصفہ فرمائیں اور اپنی مستجاب دعا پر اس نشست کا اختتام فرمائیں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار خطابت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور ماؤں اور بہنوں، آپ سب کافی دیر سے بچوں کے پروگرام اور ان کی نظمیں، تقریریں سن رہی ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس پروگرام میں ہماری بہنیں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور انہی سے بات چیت کرنا ہے، تو میں اپنی آئی ہوئی بہنوں سے چند باتیں بہت مختصر وقت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سب سے بڑی نعمت، سب سے قیمتی نعمت وہ اسلام کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے۔ یہ نعمت ایسی بڑی ہے کہ اللہ اگر اس نعمت سے ہمیں محروم کر دیتا، کسی کافر اور مشرک، یہودی اور مجوسی کے گھر میں پیدا کر دیتا، تو ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے، ہماری قبر میں ہمیں سانپ اور بچھو ڈستے رہتے۔ لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر، ایمان والے گھر میں پیدا فرما کر یہ بڑا احسان اور کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ایمان بخش دیا۔ ہمارے ملک میں جو فضائیں چل رہی ہیں، جو ہوائیں چل رہی ہیں کفر اور شرک کی، ہماری بہن بیٹیاں جس طرح سے ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اسلام سے پھر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، ایسی صورتحال میں ہماری بہنوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی اس دی ہوئی بڑی نعمت کی قدردانی کریں۔ یہ نعمت سب کو اللہ نہیں دیتا ہے، یہ اللہ اپنے منتخب بندوں اور بندیوں کو دیتا ہے۔ آپ سب کو اللہ نے مسلمان عورت بنایا ہے، تو دعا کیجئے کہ اللہ کلمے کے ساتھ ہی ہمیں اس دنیا سے اٹھائے اور ہمارے بچوں کو بھی کلمے کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھائے۔
ہندوؤں کی تنظیمیں اس طرح کام کر رہی ہیں کہ ان کے یہاں تو یہ چل پڑا ہے کہ کوئی مسلمان بہن بیٹی سے شادی کرے گا تو اس کو ماہانہ 3000 روپے وہ دیتے رہیں گے۔ ان کی تنظیموں نے، ہندو واہنی RSS نے طے کر دیا ہے کہ کوئی کسی مسلمان بچی سے شادی کرتا ہے تو زندگی بھر اسے ماہانہ 3000 روپے ملتا رہے گا، اور اس کے لیے بہت سارے آفر رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں کہ ہمارا ایمان چھین لینا چاہتے ہیں، ہم سے ہمارا قرآن چھین لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نبی پاک کی امت میں پیدا فرمایا ہے تو ہمیں اس سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ بہنوں، آپ یہ عزم کرو کہ ہم مر جائیں گے، ہماری جان چلی جائے گی، لیکن ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے قرآن کو، اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جلا دیے جاؤ، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تب بھی تم اپنے اسلام سے مت پھرنا، اپنے اسلام پر ثابت قدم رہنا۔ تو ہمارا عزم و حوصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہم کو آگ میں جھلسا کر مار دیا جائے، لیکن ہم کسی قیمت میں بھی اپنے دین سے، اپنے کلمے سے، اپنی نماز سے، اپنے نوافل اور تراویح اور اوابین اور روزے سے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ نہ ہم دور ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے بچے دور ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اس نعمت کی قدر کرنی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس نعمت کی قدردانی نہ کی، ہم نمازوں سے اسی طرح غافل رہے، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے بجائے ان کو دینی تعلیم سے اور قرآن سے دور رکھتے رہے، تو وہ دین دور نہیں کہ ہمارے بچے دین سے اور اسلام سے محروم ہو جائیں اور یہ کفرستان میں اور کفر میں چلے جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جہاں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ اولاد کی شکل میں عورتوں کو ایک بڑی نعمت اللہ دیتا ہے، بیٹا دے یا بیٹی دے۔ بیٹی تو اللہ کی اور بڑی نعمت ہے، وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کوئی ایک بیٹی کو پال لے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول نے پہلی بار تو یہ فرمایا 2 بیٹی کو پال لے تو جنت ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک ہی بیٹی ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کو بھی کوئی پال پوس کر صحیح تعلیم دے کر اس کی شادی بیاہ کر دے تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو بیٹیاں تو اور زیادہ رحمت و برکت ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اولاد کی شکل میں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ان ماؤں سے پوچھئے جن کی گودیں اولاد سے خالی ہیں، ان باپ سے پوچھئے جن کا علاج کرنے کے باوجود جن کے یہاں گھر خالی ہیں، جن کے گھروں میں شرارت کرنے والے، جن کے گھروں میں دوڑنے بھاگنے والے بچے نہیں ہیں اور وہ گھر محروم ہیں، ان گھروں سے پوچھئے کہ اولاد کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ یہ اولاد آپ کے لیے قیمتی سامان ہیں، قیمتی اثاثہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ان کا سرپرست، ان کا گارجین بنایا ہے۔ میدان محشر میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت جب آپ سے پوچھیں گے تو وہاں یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو بیٹا ملا تھا، آپ کو بیٹی ملی تھی، آپ نے اس کو کیا تعلیم دی، آپ نے اسے جنت کے راستے پر ڈالا یا جہنم کے راستے پر۔
حدیث پاک ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ ماں چاہے تو اپنے پیروں تلے اپنے بیٹے کو جنت دلا دے، یعنی اس کو ایسے راستے پر ماں ڈال دے جس راستے پر چل کر کے بیٹا جنت پا سکتا ہے۔ اس کو حافظ قرآن بنا دے، اس کو عالم دین بنا دے، اس کو اس راستے پر ڈال دے کہ وہ زندگی بھر کا نماز کا عادی بن جائے، روزے کا عادی بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، یعنی بچے کی جنت ماں کے کنٹرول میں۔ اگر یہ مائیں فکر کر لیں، یہ ہماری بہنیں فکر کر لیں، تو یہ بچے جو اللہ نے نعمت دی ہے، یہ نعمت کی قدردانی کی وجہ سے یہ بچے جنت کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ لیکن اگر مائیں کوتاہی کرتی ہیں، غفلت برتتی ہیں، لاڈ پیار میں ان کا بچپن خراب کر دیتی ہیں، تو پھر یہ بچے بجائے نعمت بننے کے وبال جان بن جاتے ہیں۔ پھر یہی ہوتا ہے، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، ماں پچھتاتی ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا، یہ تو فلاں کے ساتھ چلا گیا، اور ماں ہاتھ ملتے رہ جاتی ہے کیونکہ بچپن میں اس نے کوتاہی کی ہوتی ہے، بچے کی صحیح تربیت نہیں کی ہوتی۔ تو ہم سب یہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ اللہ نے جو ہم کو نعمت اولاد کی شکل میں دی ہے، اس نعمت کی قدر کرنی ہے اور اس کو وقت دینا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک اسکول میں، ایک دھیان کے ساتھ ہماری بہنیں سنیں جو اکٹھا ہیں، ایک اسکول میں ایک ٹیچر نے، ایک میڈم نے یا ایک معلمہ نے ایک دن سارے بچوں سے کہا کہ بچوں دیکھو، کل جنت کی اپنے گھر سے مٹی لے کر کے آنا۔ ہوم ورک دیا، کام دیا اس سب بچوں کو کہ سارے بچے کل اپنے اپنے گھروں سے جنت کی مٹی لائیں گے۔ سارے بچے گھر گئے، سب پریشان کہ جنت کی مٹی یہاں کہاں ملے گی، کوئی بھی جنت کی مٹی نہیں لا پایا۔ کسی بچے کے دماغ میں نہیں آیا کہ جنت کی مٹی کہاں ملے گی۔ دوسرے دن استاذ نے، معلمہ نے، میڈم نے یہ پوچھا کہ بچوں یہ بتاؤ، کل ہم نے ایک کام سونپا تھا کہ اپنے اپنے گھر سے جنت کی مٹی لے کر کے آنا، کون بچہ یا بچی ہے جو جنت کی مٹی لے کر کے آئی ہے؟ سارے بچے سر نیچے کر لیے، خاموش ہو گئے۔ ایک بچی ان میں سے رونے لگی اور اس کے رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ ٹیچر نے دیکھا، معلمہ نے دیکھا کہ یہ بچی رو رہی ہے، یہ رو رہی ہے۔ اس کے پاس گئی معلمہ، میڈم اس کے پاس گئی اور کہنے لگی بیٹی یہ بتاؤ تم رو کیوں رہی ہو؟ جواب سنیے گا۔ اس بچی نے کہا کہ میڈم میں جانتی تھی کہ جنت کی مٹی کہاں ہے، مجھے معلوم تھا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور میری ماں گھر میں نہیں ہے، وہ انتقال کر چکی ہے، ورنہ آج میری ماں جہاں پیر رکھ دیتی میں وہیں نیچے کی مٹی کھود لیتی اور کاغذ میں رکھ کر لے آتی اور آپ کے سامنے جواب دے سکتی کہ میں جنت کی مٹی لے کر کے آئی، میں جنت کی مٹی لے کر کے آئی۔ وہ بچی رو رہی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ماں سے محروم ہو گئی تھی، یتیم ہو گئی تھی۔ تو آپ کے بچے ابھی اللہ کی نعمت ہیں، اگر آپ دنیا سے گزر گئیں آپ کے بچے روئیں گے اور قیامت کے دن تو آپ کا دامن پکڑ لیں گے کہ یہ میری ماں تھی، یہ میرے والد تھے، انہوں نے بچپن میں ہمیں قرآن نہیں سکھایا، کلمہ نہیں سکھایا، نماز کی پابندی نہیں کرائی، صبح نماز کے لیے نہیں اٹھایا، نماز کی عادت نہیں پڑھوائی، کھانے میں بسم اللہ نہیں کروایا، داہنے ہاتھ کی عادت نہیں ڈالی، آپ کا دامن پکڑ لیں گی۔ اس لیے آپ ہوشیار ہو جائیں اور یہ طے کریں کہ ہمیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا ہے، انہیں دین کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ وہ دین کے سانچے میں ڈھلیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔
تو میری بہنوں، یہ اولاد جو ہیں آپ کے لیے بڑی نعمت ہیں۔ ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں؟ ان کے لیے وقت ہے، ان کے پاس فون کرنے کے لیے، یہ اپنی بہنوں سے بات کرنے لگے تو گھنٹوں گھنٹوں تک فون پہ بات کرتی رہے، کسی سہیلی سے بات کرنے لگے تو گھنٹوں گھنٹوں فون پر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکال لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بچہ روتا رہے، ہوم ورک اس کا ہو نہ ہو، سبق اس کا یاد ہو نہ ہو، وہ اپنا کام اسکول کا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کھیل رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے یا گندے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ سڑک پر جا رہا ہے یا گندی جگہ جا رہا ہے، ہماری ماؤں کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ اپنے فون میں بزی ہیں، اپنی مارکیٹنگ میں بزی ہیں، اپنے کپڑوں میں بزی ہیں، اپنے شادیوں میں بزی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کرتی۔ ایک واقعہ اور سنیے، ایک بچی تھی، اس نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا۔ بہنیں دھیان کے ساتھ سنیں اس واقعے کو بھی کہ اس نے اپنے اسکول میں ٹاپ کیا۔ اس بچی کے والد نہیں تھے، وہ بچی یتیم تھی، یتیم تھی، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، صرف اس کی ماں تھی، اس کی ماں زندہ تھی۔ اس بچی نے پورے اسکول میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیا اور پورے اسکول کو اس نے ٹاپ کیا۔ تو جب گارجین میٹنگ انعام کے لیے گارجین کو بلایا گیا، تمام اسکول کے ہزاروں بچے تھے، سارے گارجین آئے، وہ ماں بھی آئی، اس بچی کی ماں بھی آئی، وہ اس لیے کہ اس کو بھی فرسٹ پوزیشن کا انعام ملنا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اس ماں کو اسٹیج پر بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا، جو پوچھا گیا وہ ہماری بہنیں سنیں۔ ماں سے پوچھا گیا، بہن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بچے نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، کیا آپ اپنے بچے کو کسی اچھی جگہ ٹیوشن پڑھاتی ہیں کہ